ہم رفع کی چار وجوہات، جر کی دو وجوہات پڑھ چکے ہیں جو پوری ہو گئی ہیں۔ نصب کی ہم نے صرف ایک ہی وجہ پڑھی ہے کہ کسی بھی فعل کا مفعول ہوگا اسے نصب کہتے ہیں۔ عربی میں نارمل مفعول یا آبجیکٹ کے علاوہ بھی مفاعیل ہوتے ہیں، اور وہ اس مفعول کو کہتے ہیں مفعول بھی۔ اس کے علاوہ جو مفعول ہوتے ہیں ان کو کہیں گے ڈیٹیل۔ وہ آسانی اس سے ہو جائے گی کہ جب بھی کسی فعل کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کچھ تفصیلات ہوتی ہیں، تو ان ڈیٹیلز کے اندر جو پہلی ڈیٹیل ہے وہ ایکچولی مفعول ہی ہے، یعنی کیا کیا گیا۔ باقی ڈیٹیل یہ ہو سکتی ہے کہاں کی گئی، کب کی گئی، کیسے کی گئی، کیوں کی گئی۔ ان کو ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ اگر ہم مثال کے طور پر ایک جملہ لیں کہ شریب زید الماء البیتا امسا حجلا عطشا، کہ زید نے پانی پیا اپنے گھر پر کل گزرے ہوئے جلدی جلدی پیاس بجھانے کے لیے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں۔ تفصیلات میں ایک چیز ہم نے دیکھ لی کہ اس نے کیا پیا، وہ پانی ہے، یہ تو ایک ڈیٹیل موجود ہے۔ باقی ڈیٹیل اس کی ہیں کہ اس نے کہاں پہ پیا، گھر میں پیا، کب پیا، کل پیا، کیسے پیا، جلدی جلدی پیا، کیوں پیا، پیاس بجھانے کے لیے پیا۔ تو اس ڈیٹیلز کے اندر جو پہلی دو ڈیٹیل جس کو ایک ہی کے سینس میں لیا جاتا ہے وہ ہے کہ کب اور کہاں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں مفعول فیہ۔ یہ یاد رکھنی ضرورت نہیں ہے، آسان ہے، اس کو کہتے ہیں ظرف۔ ظرف سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں کی گئی، اور یہ نصب میں ہوتی ہے۔ جیسے مفعول بھی یا آبجیکٹ نصب میں ہوتا ہے، اسی طرح ظرف بھی نصب میں ہی ہوتا ہے۔ ظرف کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کوئی برتن۔ تو دو برتن ہیں جن میں کام کیا جاتا ہے، ایک زمانے کا برتن ہے، وہ وقت جس کے اندر آپ کچھ کرتے ہیں، اور ایک جگہ کا برتن ہے، وہ پلیس جہاں پہ آپ کچھ کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر قرآن شریف میں آتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے انہیں پکارا، اپنی قوم کو پکارا، رات کو بھی پکارا، دن کو بھی پکارا۔ تو یہ لیلًا و نہارا، یہ ظرف زماں ہے، اور یہ ظرف زماں نصب میں آیا ہے۔ یا قرآن شریف میں آتا ہے کہ پس پھیرو اپنے چہرے مسجد الحرام کی طرف۔ شطر المسجد الحرام یہ جگہ ہے، اس طرف، اس جگہ کی طرف اپنا رخ کرو۔ تو جگہ کی سمجھ میں آیا تو پھر یہ شطر جو ہے یہ نصب میں آ گیا ہے۔ اب آپ نے پہچاننا ہے، ابھی تک ہم جو چیزیں کر چکے ہیں اس میں ایک یہ ظرف ایڈ ہو گیا۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں الفاظ، یہ رفع نصب جر کس میں ہے اور کیوں ہے۔ یہاں نصب ہے کیونکہ یوم نصب ظرف ہے کیونکہ یہ ظرف ہے۔ کیونکہ ظرف کون سا ظرف ہے؟ ظرف زمان. ظرف زمان، بالکل ٹھیک۔ الجبال کس میں ہے؟ یہ تو جگہ ہو گئی نا۔ ہاں یہ جگہ ہے نصب میں. الجبال۔ اچھا نہیں، جگہ اسم ہے. اسم تو ہے، رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے۔ نصب میں۔ نصب نصب میں میں ہے۔ ہے. کیوں ہے؟ نصب کی ابھی تک ہم نے دو ہی وجوہات پڑھی ہیں۔ اور وہ چیز کے بعد یہ جگہ ہے۔ پہاڑوں کو تو مفعول ہے یہ. یہ مفعول ہے، کس کا مفعول ہے؟ نسیرو کا. ہاں، ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، چلانے کا مفعول ہے۔ ارض جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ بھی نصب میں ہے۔ یہ بھی جی. نصب میں ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ یہ جگہ ہے۔ یہ بھی مفعول ہے کہہ لیں۔ مفعول ہے جی. یہ بھی مفعول ہے۔ جگہ کے سینس میں یوز نہیں ہو رہا، وہ ہے تو جگہ زمین، لیکن یا استعمال اس سینس میں نہیں ہو رہا کہ اس جگہ میں یہ کرو۔ اگر یہ ہوتا نا کہ زمین میں جا کر یہ کرو پھر ایک فرق بات تھی۔ یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر۔ دیکھو گے تم زمین کو، تو ترا کا مفعول ہے۔ موسیٰ جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ ہے تو نصب میں ہی، کیونکہ ہم نصب ہی پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، رفع نصب جر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اچھا، تو پھر یہ اسم ہے۔ اسم ہے۔ اسم ہے اور اور پھر نصب ہے. یہ موسیٰ، قال موسیٰ. اس کی رفع اور جر کیا ہوتی ہے؟ یہ جی جر میں ہے۔
اچھا ویسے موسا لفظ کی رفع نصب جر کیا کیا ہوتی ہیں؟ 3 فارمز کے ہیں اس سیم کے، اس سیم کو ہوتی ہے تینوں میں، موسا ہوتی ہے تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب کانٹیکٹ سے پتہ بالکل لگ گیا، جی۔ کانٹیکٹ کیا ہے؟ اور جب کہا موسیٰ نے، جو کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فائل اس کا جو مطلب ہے یہ موسا رفع ہے میں ہے۔ یہ رفع میں ہے اور فائل ہے. اچھا، ٹھیک، مجمع جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ ظرف ہے اور نصب میں ہے۔ اچھا، اور البحرین؟ یہ تو اسم مضاف، ہوا۔ اسم ہے. اوکے، اور مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے تو یہ کس میں ہے؟ تو یہ یہ جر میں ہوا۔ جر میں ہے. تسنیہ بھی ہے۔ تسنیہ بھی ہے اور جر میں ہاں ہے، بالکل صحیح. تسنیہ یہ قائل کس میں ہے؟ یہ فعل ہے۔ نہیں، ہم قائل میں۔ صرف اسم ہی ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے بتانا ہے رفع نصب یا جر. یہ رفع میں، رفع میں ہے، کیوں ہے؟ میں تو پیش کی نشانی سے کہہ رہا ہوں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہو گیا، کہا، رفع میں یہ ہے. ہوا کہا، کہا کہنے والے نے، تو کہا یہ کہنے اعلیٰ والا، فاعل کالا کا فائل ہے، بالکل صحیح، کالا کا فائل ہے اس لیے رفع میں. یومن جو ہے یہ کس میں ہے؟ ایک دن، ظرف ہو سکتا ہے، نصب ہے۔ ظرف ہے اس لیے نصب میں، ہم رہے ایک دن. اور بعض کس میں ہے؟ کچھ حصہ، کچھ حصہ دن کا، یہ ڈیٹیل ہے۔ کون سی ڈیٹیل؟ آم، کچھ حصہ ایک دن کا، یہ بتائیں نا، رفع نصب یا جر میں ہے؟ نس نصب میں، نصب میں ہے. تو ہم نے نصب کی جو وجوہات پڑھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مفعول ہے یا ظرف ہے، تو تو یہ کون سا ہے؟ کچھ حصہ ہے دن کا، تو دن کا کچھ حصہ۔ لبسنا کا مفعول، لبسنا کا مفعول اپیرنٹلی نہیں ہے. لبسنا ہے ہم رہے، لبسنا تو ہو گیا نا فعل لازم. لبسنا کے ساتھ کوئی مفعول نہیں چاہیے ہوتا، ہم ٹھہرے. جی تو جزاک جیسے یومن اللہ۔ ہے، یہ یوم لبسنا کا مفعول نہیں ہے. ہم، یومن مفعول فی ہی ہے، ظرف ہے. یہ سب قائل کا مفعول تو نہیں ہے۔ نہیں، قائل کا مفعول بھی نہیں ہے. قائل کا مفعول تو کوئی بات ہوتی ہے نا، باس تو نہیں ہو سکتا. تو یوما کا مفعول ہے۔ جیسے یوما ظرف ہے اسی طرح بعض یومن بھی ظرف ہے. دن یا دن کا اوکے۔ کچھ حصہ، دونوں ہی ٹائم کو ریفر کر رہے ہیں، دونوں ظرف زمان جی ہیں.